بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی شروع کی، یہ کہلاتی ہیں اولیات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان چیزوں کے شروع کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ ان باتوں میں سے ایک ایسی بات بھی آئے گی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک حکم نبی علیہ السلام کا ہمارے سامنے رہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنی سنت فرمایا ہے، اتنا بڑا مقام ان کے پاس ہے۔ خلفائے راشدین 4، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اس مقام کے لوگوں میں سے ہیں جن کی سنت کی اتباع کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ بات ذہن میں ہونا تو بہت آسانیاں ہوتی ہیں۔ آج کل بڑا فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے جو ہے نا عجیب عجیب فتنے دن رات آ رہے ہیں، تو اس لیے اس مقام کو ہم سمجھیں تمام خلفائے راشدین کا ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے جی 20 رکعتیں نعوذ باللہ حضرت عمر کی بدعت ہیں، ایسا جملہ بول دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور تو ان کی سنت کو سنت قرار دے اور ہم کچھ اور قرار دے دیں تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو اس لیے زبان کو احتیاط سے ہم استعمال کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے قانون بنائے، ان میں سے ایک قانون یہ تھا کہ ایک آدمی نے کسی جھگڑے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقارت کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور حقارت آمیز معاملہ ہوا۔ جیسے ہی معاملہ ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی باقاعدہ پٹائی کی، اسے سزا دلوائی۔ کسی نے اعتراض کیا کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ان کو اس بات کے اوپر سزا دی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا کی عزت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا کی عزت کریں، اور اگر آج کوئی ان کی عزت نہیں کرتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو سزا نہ دی جائے؟ اور فرمایا اگر کوئی اس بے عزتی کرنے والے کا ساتھ دے گا میرے نزدیک وہ بھی مجرم ہے۔ صحابہ نے جب یہ پوائنٹ سنا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس نئے قانون کی انہوں نے توثیق فرمائی، خوشی کا اظہار کیا۔ یہاں سے غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، صحابی رسول کی بھی اگر کوئی بے عزتی کرتا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی سزا دی کہ نبی علیہ السلام کا ان کا مقام ہے۔ بیت المال میں سے مؤذنین کے لیے وظائف کا جاری کرنا، جو اذان دینے والے لوگ ہیں مساجد میں، ان کے لیے ماہانہ وظائف کا، سالانہ وظائف کا جاری کرنا، یہ انہوں نے شروع کیا۔ تکبیر میں آواز نیچی رکھنے کا حکم دیا، اذان میں اونچی، تکبیر میں نیچی۔ تمام مسلمانوں کو ایک قرأت کے اوپر متفق کیا۔ جمعے کی نماز کے لیے ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا، پہلے ایک اذان ہوتی تھی، پھر انہوں نے ایک اور بڑھا کے 2 اذانیں کر دیں۔ زمینوں پر مالکانہ حقوق کے پروانوں کا اجرا جاری فرمایا، جیسے ہمارے اب رجسٹری ہوتی ہے، یہ چیز ان کی ہے۔ بیت المال کے اونٹوں اور گھوڑوں کے چرنے کے لیے چراگاہوں کا نظام جو ہے وہ قائم کیا، اور دارالقضاء کے لیے ایک علیحدہ عمارت بنائی، عدالت اور جج مقرر کیے۔ بیت المال کے لیے الگ جگہ بنائی، مہمانوں کی رہائش کے لیے الگ جگہ بنائی۔ جدہ کی بندرگاہ خود تعمیر کروائی۔ ملک شام میں سمندری جہاز بنانے کا کارخانہ قائم کیا، اور سب سے پہلے محتسب کا تقرر آپ نے کیا۔ مدینہ طیبہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے آپ نے ایک بند تعمیر کروایا۔ جگہ جگہ پانی کی نہریں کھدوائیں، اور 17ویں بات بحری افواج قائم کی، اور بحری فتوحات بھی آپ کے زمانے میں ہوئیں۔ یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کی طرف سے ہی شروع کی گئیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، 44 لاکھ مربع میل کے حصے پر حکومت ہے۔ آذربائیجان، ادھر چین، ادھر ہندوستان، اور ادھر سے جناب مسجد اقصی سے آگے ادھر یورپ کے قریب مختلف اس جہاں جہاں دنیا میں انسان جا سکتا تھا وہاں تک ان کی فوجیں جا رہی تھیں، اور ہر دل عزیز بھی تھے۔ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار کو ایک ذمہ داری دی، اور ان کو
ایک علاقے کا ایک کام کا محتسب بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا کہ بھئی آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ کام کریں۔ ان کا کام یہ تھا کہ بازار میں جو خرید و فروخت کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں کو، اور دکانداروں کا جو وزن کرنے والے باٹ ہیں، اسکیل ہیں، وہ سب چیزوں کو دیکھنا، پیمانے دیکھنا، سکوں کا کہ بھئی سکے ٹھیک ہیں، کرنسی وغیرہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، تاکہ لینے دینے والوں کو، خریدار کو، بیچنے والوں کو کسی قسم کی شکایتیں نہ ہوں۔ تو ان کو اس قسم کا ذمہ دار بنا دیا اور ان کو کہا آپ یہ ساری ڈیوٹی دیں۔ قریبی رشتہ دار تھے ان کے، وہ اعتماد کیا اور ان کو لگا دیا۔ لیکن انہوں نے اس رشتہ داری کا، وہ جو صاحب تھے نا، اس رشتہ داری کا اور قرابت داری کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ بھئی یہ تو بعض چیزیں اپنے لیے مقرر کر لی ہیں اور بہت سے ناجائز فائدے یہ اٹھا رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اطلاع ملی، تصدیق کے فوراً بعد اس قریبی رشتہ دار کو اس عہدے سے فوراً میں ہٹا دیا کہ آپ اس سیٹ کا، اس پوزیشن کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔